بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ساختیات اور پس ساختیات کو مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم جانیں گے کہ سیگنیفائر اور سیگنیفائڈ سے کیا مراد ہے۔ ساختیات ایک تنقیدی اصطلاح ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ قاری اور مصنف کے خیالات و نظریات اور مہارت و اسلوب سے زیادہ جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے یا فن پارہ دیا ہوتا ہے ان کی ساخت کو اولیت حاصل ہے۔ یعنی خیال سے پہلے کوئی بھی چیز آپ جس طرح پیش کریں گے پڑھنے والا اسے دیکھے گا، اس کی ساخت اہم ہے، یہی ساختیات ہے۔ ساختیات لفظ فارسی لفظ ہے اور قواعد کے مطابق ساخت کے ساتھ یاد لگانے سے بنا ہے۔ ساخت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر، بناوٹ اور یاد علم۔ یعنی ساختیات سے مراد ساخت کا یا اسٹرکچر کا علم۔ اگر ساختیات کا مادہ دیکھیں تو ساختن مصدر سے یہ نکلا ہے۔ ساختن کے معنی ہوتے ہیں ایجاد کرنا، گھڑنا، بنانا۔ ساخت سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کی ترکیب، ڈھانچہ یا بناوٹ بنانا۔ اور اس کے ساتھ ات لگا کر ساختیات کی اصطلاح وضع کی گئی، جس کا مطلب ہے ساخت کا علم یا مطالعہ۔ اسی وجہ سے اسے انگریزی میں اسٹرکچرلزم کہتے ہیں، جو لفظ نکلا ہے اسٹرکچر یا ساخت سے۔ یعنی ساختیات میں تخلیق کی پرکھ یا الفاظ و تراکیب کی حرفی یا نحوی ساخت یا ان کی بناوٹ کو بہت اہم خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی لفظ کیسے بنا ہے، یہی ساختیات ہے۔ ساختیات کے نظریات دینے میں ایک بہت اہم نام سوسر ہے، جن کے نظریہ لسان کے مطابق کہ اشیاء کے بذات خود کوئی معنی نہیں ہوتے یا وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ انسان ان کے لیے معنی خلق کرتا ہے، بناتا ہے۔ سوسر ان معنی کو نشان یا سائن قرار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سائن یا نشانات دو حصوں میں تقسیم ہیں: دال یعنی سیگنیفائر یا معنی نما، مدلول یا سیگنیفائر کے اندر چھپے ہوئے معنی یا تصور معنی۔ دال کوئی بھی بامعنی لفظ جیسے شیر، جیسے گائے، اور مدلول اس لفظ سے وابستہ شے کا تصور۔ اگر دال کے لغوی معنی دیکھیں تو دال سے مراد دلیل دینے والا، اور مدلول جس کے لیے دلیل دی جائے۔ جیسے دھواں جو ہے وہ دال ہے، یعنی وہ دلیل ہے آگ کی، اور آگ کیا ہے؟ وہ مدلول ہے۔ اب جو لفظ لکھا یا بولا جاتا ہے وہ دال ہے یا معنی نما ہے یا سیگنیفائر ہے، جیسے شیر، آگ، پانی۔ اور وہ تصور، وہ ذہنی تصور، ہمارے ذہن میں ابھرنے والی بات جو کسی لفظ کو لکھتے یا بولتے وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ مثلا شیر بولتے وقت ہمارے ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے وہ سیگنیفائڈ ہے۔ اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ٹریفک کے اشارے سرخ، پیلے اور سبز بتیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سرخ بتی کو دیکھتے ہی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ رک جائیں، پیلی بتی رکیں اور چلنے کے لیے تیار ہوں، اور گرین چلیں۔ اب ان تینوں بتیوں کے رنگوں سے چھپے ہوئے معنی نکالنا سیگنیفائڈ ہے، جیسے سرخ سے خطرہ۔ اب ابھی ایک مثال آپ کو میں نے سیب کی دی ہے۔ سیب بولنے سے اس کی ظاہری معنی جو ہیں، یعنی سیب جو ہے وہ سیگنیفائر ہے، اور دال ہے معنی نما جسے کہتے ہیں۔ اور اس سیب لفظ کو پڑھنے یا بولنے سے جو تصور ہمارے ذہن میں آئے گا وہ سیگنیفائڈ ہے، یعنی مٹھاس، نرمی، خوشبو، سیب کا ذائقہ، یہ تصور ہیں، تو یہ سیگنیفائڈ ہیں۔ شیر کی مثال آپ کو دی تھی۔ شیر کیا ہو گیا؟ سیگنیفائر یا معنی نما،
اور اس لفظ شعر کو بولنے یا لکھنے سے جو تصور ہمارے ذہن میں ابھرے گا جیسے بہادری، جنگل، شکار، یہ سیگنیفائڈ ہے، یعنی سیگنیفائر لفظ اور لفظ کے اندر چھپے معنی سیگنیفائڈ کی ایک اور خوبصورت سی مثال آئس برگ یا برف کا تودا ہے، یعنی جتنا وہ ہمیں نظر آئے گا وہ برف کا تودا ہے، وہ ظاہری معنی ہے، وہ سیگنیفائر ہے، اور اس لفظ کے اندر چھپے ہوئے تصور یعنی سخت، ٹھنڈا، سفید، نیلا، یہ تصور ہیں، یہ سیگنیفائڈ ہیں۔ تو ساختیات جو ہے علم ہے سیگنیفائر کا، اور پس ساختیات علم ہے سیگنیفائڈ کا۔ گوپی چند نارنگ ساختیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ فن پارے کا محض تماشائی نہیں ہے، نہ تو کوئی فن پارا تیار شدہ مال ہے، نہ نقاد محض صارف۔ تو ساختیات کے نزدیک نقاد فن پارا کو اپنی قرات سے معنی دیتا ہے، یعنی جیسا اس کا تصور ہوگا وہ کسی بھی فن پارا کو وہی معنی دے گا۔ ساختیات کی ایک تعریف ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تنقیدی نظریہ ہے جو فن پارے کی سطحی معنی یا حیت یا ساخت کو موضوع بحث بنا کر مصنف کی ذات کو مرکزیت عطا کر کے فن پارے کے وحدانی یعنی ایک اور مستقل معنی پہنچانے پر اصرار کرتی ہے۔ یہ چھپے ہوئے معنی سے خود کو بچاتی ہے اور متن کے اندر چھپے معنی اور ماہناتی نظام جو ہے اس کی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتی ہے۔ ساختیات کو نظریہ کل بھی کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو ہم اکائی کی صورت میں دیکھتے ہیں، جیسے مکمل سیب یا شعر۔ نظریہ تحریک و تجدید یعنی ساخت کی بناوٹ کو ہم بدل سکتے ہیں، جیسے سیب کو کسی اور معنی کے لیے استعمال کرنا۔ نظریہ خود ضبطی یعنی ساخت بناوٹ میں اگر تبدیلی کرتی ہے تو کسی ترتیب و تنظیم یا نظم و ضبط کے تحت کرے گی۔ اس نظریے کو ایک شعر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب کا شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اب رنگ انگلش میں کلر کو کہتے ہیں، اور اگر اس شعر میں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے یعنی کبھی شمع نیلی ہو جاتی ہے، کبھی شمع پیلی ہو جاتی ہے، تو شعر کا معنی ہی ختم ہو جائے گا۔ اب اس شعر کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے وہ رنگ سے مراد صورت حال ہے جو ساختی معنی ہے، یعنی کسی بھی چیز یا لفظ کو دیکھ کر جو معنی اور مفہوم آپ کے ذہن میں ابھرے وہ ساختیات ہے۔ جیسے مرزا غالب کے اس شعر میں شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، آپ کے ذہن میں فوراً ہر حال میں جلتی ہے ابھرا، تو یہ ساختیات ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سیگنیفائڈ یعنی لفظوں کے اندر چھپے ہوئے معنی پس ساختیات ہیں، یعنی پوسٹ اسٹرکچرلزم ہیں۔ پس ساختیات سے مراد وہ تمام نظریات و خیالات ہیں جو ساختیات کے اصولوں کی نفی کرتے ہیں، یعنی ظاہری ساخت کو نہیں دیکھتے بلکہ لفظوں کے اندر چھپے ہوئے معنی در معنی دیکھتے ہیں، جیسے آئس برگ کے نیچے چھپے ہوئے معنی، اور یہ معنی کثیر المعانی ہوتے ہیں، یعنی ایک معنی سے ہم نیا معنی نکالتے ہیں اور بعض اوقات اس معنی کے چکر میں اصل مرکز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پس ساختیات میں کسی بھی متن کو آزادانہ طور پر پڑھا جاتا ہے اور ادب کو لامتناہی اور لامحدود سمجھا جاتا ہے، یعنی شاعر ایک لفظ میں طے در طے کئی معنی بتا جاتا ہے، اور جو مواد اس نے سامنے دیا ہے اس کے اندر چھپی ہوئی رمزیں اور اس کے اندر طے در طے چھپے ہوئے معنی تلاش کرنا، یعنی پرت در پرت کھولنا پس ساختیات کہلاتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کیا کہتا ہے کہ ساختیاتی نکات جو ہیں وہ لیمو نچوڑ ہیں، یعنی لیمو کو نچوڑا اور اس کا ظاہری کیا کہتے ہیں اثر جو ہے
اس کو دیکھ لیا، اور جو پس ساختیات ہیں وہ لیمو کے رس کے آخری قطرے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ تبدیلیاں جو لفظ اور معنوں میں زمانوں کے ساتھ آتی ہیں اس کا بھی پس ساختیات کے ماہر مطالعہ کرتے ہیں۔ ساختیات اور پس ساختیات پر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات۔ پہلا حصہ ساختیات کو بیان کرتا ہے، دوسرا پس ساختیات کو، اور تیسرا مشرقی شعریات اور اس میں ساختیاتی فکر کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم بات ساختیات اور پس ساختیات میں نمایاں فرق کی کریں تو آسان سا فرق ہے کہ ساختیات لفظ کی ساخت سے بحث کرتی ہے، جبکہ پس ساختیات معنی سے بحث کرتی ہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اس کے ادراک میں مدد دیتی ہے۔